فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دنیا میں کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے کسی بات کی علامت اور نشان بن جاتے ہیں یا کوئی خاص چیز ان کی پہچان بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کارناموں کی بنا پر شجاعت و بہادری اور صلیبیوں پر جہادی و قتالی یلغاروں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے جہاد و قتال کا نشان بن گئے۔ اب جب بھی کہیں بہادری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے مستقبل میں اللہ کریم نے کوئی بڑا اور عظیم کام لینا ہوتا ہے، ان کے بچپن میں ہی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کی کسی نہ کسی قرینے اور کنائے سے نشاندہی فرما دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت کے انمٹ نقوش مثبت کیے ہیں، ان کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے غیرت و حمیت کا عالم یہ تھا کہ ابھی نوعمر ہی ہیں، عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر نوعمر صلاح الدین ایک بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلواریں رہا کے قلعے پر لہرائیں گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک تیار ہو کر رہا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا ہے کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے ہیں اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ جوان ہو کر یہی صلاح الدین مشرق کا وہ سپہ سالار اور جرنیل بنا کہ جس کی تلوار ہمیشہ صلیبیوں پر قہر الہی بن کر برستی رہی۔ عیسائی جرنیل صلیبیوں کا لو لشکر لے کر صلاح الدین کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سلطان نے اس کا کیسے استقبال کیا یہ تو آپ ویڈیو دیکھ کر ہی جان لیں گے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سال کا عرصہ منتخب کیا ہے۔ سلطان کی زندگی کے یہ آخری 6 سال اس کی زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں کہ جن میں اس نے مسلسل صلیبیوں سے مارکے کرتے ہوئے، جہاد و قتال کے میدان گرم کرتے ہوئے، صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے بیت المقدس کو ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے اس بابرکت گھر کے عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی انیوں میں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں میں سر پٹ دوڑاتے ہوئے، تلوار بلند کرتے ہوئے، اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے، من دون اللہ کے ان پجاریوں کو
خاک و خون میں تڑپاتے ہوئے اور ایسے مار کے ولولے اور غلغلے برپا کرتے ہوئے اور دشمن پر گھاتے لگاتے یلغار کرتے شاہین کی طرح مملوؤں پر جھپٹتے پلٹتے اور پھر جھپٹتے سلطان کی زندگی کے آخری 6 سالوں میں اسی مجاہدانہ روپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس جہادیوں کی تالی تنگ و تاز میں سلطان کی زندگی کی آخری صبحیں اور شامیں گزریں، حتیٰ کہ اس نے صلیبیوں کے سروں کی فصل کو شمشیر جہاد سے کاٹتے ہوئے مسجد اقصی کو ناپاک قبضے سے آزاد کروا لیا۔ سلطان کے انہی شجاعت و بہادری سے بھرپور قتالی ایام کے چند نظاروں کو ہم نے ویڈیو کا حصہ بنایا ہے کہ جو خالصتاً سلطان کے جہادی و قتالی کردار کے غماز ہیں۔ عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری 6 سالوں کے یہ جہادی لمحات ہمیں یہ دعوت مبارزت دے رہے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا دلاور ہے جو میدان میں آ کر ان صلیب کے پجاریوں کا مقابلہ کرے۔ آج جب امت مسلمہ صلیبیوں کے گھیروں، ان کی مکروہ چالوں اور فریبانہ سازشوں کے جال میں پھنس کر لہو لہان ہے، آج افغانستان، کشمیر، جنت نذیر کے مظلومین، مقہورین، مجبورین، معصومین، کٹے پھٹے خون آلود بارود کی بو میں رچے بسے رو رو کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ نام نہاد مذہب یورپی درندوں نے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ہمیں گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن کر دیا ہے، ہمارا یہ حال کر دیا ہے، ہم جائیں تو کس کے پاس شکایت لے کر جائیں، کس کے پاس فریادی بن کر جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں کہ کون ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ یہ دکھیارے آج کسی صلاح الدین اور ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے منتظر ہیں، آسیں لگائے کب سے بیٹھے ہیں۔ آج پھر وہی مسجد اقصی، وہی بیت المقدس جس کو سلطان صلاح الدین نے غیرت مسلم کا ثبوت دیتے ہوئے آزاد کروایا تھا، پھر صلیبیوں اور یہودیوں کے خون خوار پنجوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہاں مسجد اقصی سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، کراہتی ہوئی، آہیں اور سسکیاں بھرتی ہوئی ہم سے یوں فریاد کر رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا گھر مسجد اقصی ہوں، میں تمہارا قبلہ اول ہوں، میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی امین ہوں۔ اے غیرتوں، شجاعت کے امین مسلمانوں، تمہیں پکار رہی ہوں، کب سے بلک رہی ہوں کہ کفر کے تیر میرے سجدوں کے لیے بے تاب جسم کو زخمی کر رہے ہیں، میرا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، لہو لہان اور ویران ہو چکا ہے۔ اے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تم میری چیخوں کو بھی سن رہے ہو، پھر بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کب آ کر میرے زخموں پر مرہم رکھو گے؟ ان حالات میں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو صلاح الدین بن کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو منہ توڑ جواب دے کر یہ بتا دے کہ غیرت مسلم ابھی زندہ ہے؟ ناظرین گرامی، اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں طوائف الملوکی کا دور اور صلیبیوں کی آمد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے 491 ہجری تا 1097 ہجری میں شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طائرانہ ہی سے ہی ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہیں جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق اور مصر کے علاقے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے ایک سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لے لیں تو خلافت عباسیہ دگرگوں اور ڈاما ڈول تھی، اور حالت یہاں تک ہو چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بوئیویہ کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے ان دونوں کے تسلط سے بچتے ہوئے کٹھن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً حکومت سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج و استحکام میں اور رومی مارکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے 463 ہجری
تا 1071 ہجری میں ملاز کرد کے فیصلہ کن مارکا میں برابر کا ماپ دیا تھا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن ابھی 1097 ہجری کا برس شروع نہ ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور باہم متصادم، ایک دوسرے سے دستوں گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھیں، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئیں، جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ حلیفوں، وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوکیوں کی کھینچا تانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال بھی رکھ سکیں، تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کی ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے آگے کوئی پروگرام نہ تھا۔ پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس۔ ناظرین گرامی، 5ویں صدی ہجری کی آخر میں جبکہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور سبھی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مزدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نارمنڈی، گارڈ فری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانروا ان بکھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلوں، شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری تا 1099 ہجری میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں مار دیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکومتوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا دیکھ لینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد یعنی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔